بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نہایت محترم حضرات، میری بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں، الحمدللہ آج درس قرآن کا یہ دوسرا سیشن ہے۔ گزشتہ رات کو جو درس قرآن ہوا اس کی الحمدللہ بہت اچھی فیڈ بیک ملی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ درس قرآن کا سلسلہ یا دیگر جو دروس ہوں گے ان کا یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز بہت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور امید ہے کہ اس سے بہت زیادہ خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں گے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری روز کی ملاقات ہوگی اور ہمارا روز کا ملنا ہوگا، اور جو بھی جس کے دل کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ کہہ دیتا ہے، اور اس کو یعنی کہ جواب بھی دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آپ حضرات سے میں نے گزارش کی تھی کہ جن حضرات کے پاس قرآن مجید با ترجمہ ہیں وہ قرآن مجید ترجمہ والے اپنے سامنے رکھا کریں، اور نوٹ بک اگر کوشش کریں، نوٹ بک ہے تو وہ نوٹ بک پر پوائنٹس لکھتے جایا کریں تاکہ یہ ایک آپ کے لیے ایک یادداشت کا ذریعہ بن سکیں۔ ماشاءاللہ کل کے درس میں بہت بڑا ماشاءاللہ بیٹی ہے، بڑی لرنڈ ہے، اور ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری بچیاں ماشاءاللہ بہت اعلیٰ تعلیمی قابلیت رکھتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ایک جو نوٹس مجھے شیئر کیے اس میں ایک بات لکھی تھی کہ گزشتہ جو درس ہوا ہے اس میں ایک پوائنٹ پیش کیا گیا تھا کہ خواتین جو ہے نا وہ زیادہ ایک جذباتی کیفیت رکھتی ہیں، تو یقیناً جذباتی ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو سینسٹیو ہوتے ہیں، جو حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ خواتین کے اندر صبر و برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل کوئی شک نہیں ہے، قرآن کی اس آیت مبارکہ کا جو بین السطور ہے، یعنی بین السطور جو معنی ہے، جو قرآن مجید کی جو آیت ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بین السطور میں عورت کی صبر و برداشت اور اس کے حوصلے اور اس کی یعنی ہر چیز کو اپنے جان پر سہ جانے کے ایک کیفیت کا اظہار کیا ہے، کیونکہ حق چھوڑنے کی جو ترغیب دی ہے، یعنی اپنا حق تفویض کرنے کی جو ترغیب دی ہے وہ عورت کی طرف دی گئی ہے، یعنی عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے حق کو چھوڑ دے، اور جو اپنے حق کو چھوڑتا ہے یقیناً وہ بڑے حوصلے والا ہوتا ہے، بڑے صبر والا ہوتا ہے اور بڑے برداشت والا ہوتا ہے، کیونکہ اپنا حق چھوڑنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑے صبر و برداشت والی بات ہے۔ انہی چیزوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کہا گیا کہ تم ہی صبر و برداشت کرنے والی ہو، اور تمہارے اندر یہ حوصلہ ہے کہ تم اپنے حق کو چھوڑ دو۔ در حقیقت بات اس کے پس منظر میں تھوڑا سا بیان کروں، آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ جس وقت حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، اولاد تھی، چھوٹی تھی، تو ان کے اب پرورش کے لیے یا ان کی تربیت کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، تو ان کے لیے مشورہ کیا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو اس وقت آپ کے قریبی ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق اور دیگر حضرات تھے، تو یہ طے پایا کہ کسی بزرگ خاتون کے ساتھ آپ کی شادی کر دیا جائے، نکاح کر دیا جائے، تاکہ وہ ان بچوں کی تربیت کر سکے۔ تو وہاں پر ایک حضرت
ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح کیا گیا، اور اس وقت آپ کی عمر کافی یعنی عمر رسیدہ ہو چکی تھی، 55-60 کی ایج آپ کی ہو چکی تھی. تو اس وقت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بزرگ خاتون سے شادی کی، لیکن کچھ عرصہ 6-7 سال کے بعد جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح مبارک ہوا، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں چونکہ بوڑھی عورت ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہے، تو کہیں مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ نہ دیں، طلاق نہ دے دیں. تو انہوں نے خود ہی از خود جو ہے نا اپنا جو حصہ تھا، اپنی جو باری تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس قیام فرماتے تھے، آپ نے وہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفویض کر دیا. تو یہ آیت مبارکہ انہی کے حق میں نازل ہوئی تھی، اور انہی کے شان کو بیان کرتی ہے کہ یہ خواتین کا یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مردوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہیں. یہ بہت بڑی شان کی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور وَخُدِّرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اس میں بین السطور میں مردوں کی جو قلبی کیفیت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ مرد جو ہے وہ ہمیشہ دنیا کے معاملات کی حرص رکھتے ہیں، مال کی حرص رکھتے ہیں، وہ ان کے حقوق دینا نہیں چاہتے خواتین کے، لہذا ان کے دل کے اندر چونکہ حرص ہوتی ہے، لہذا عورتوں کو ہی ترغیب دی گئی ہے کہ آپ ہی چھوڑ دیں، اپنے گھر کو بچائیں، اپنے گھر کو محفوظ بنائیں، اور اپنے گھر کی اپنے اولاد کی طرف آپ متوجہ کریں. آپ کی جب اولاد بڑی ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت کرے گی. بہرحال اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ تم ہرگز اس کی استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے کہ ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عورتوں کے درمیان میں انصاف کر سکو. اس آیہ مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ جس وقت قرآن مجید کے حکم کے مطابق تعدد ازواج کی اجازت ملی، یعنی ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی، نکاح کرنے کی جب اجازت ملی، تو اسی دوران میں اللہ رب العزت نے خواتین کے حقوق کے تحفظ کی بات کی، اور خواتین کے حقوق کو محفوظ بنانے کے لیے احکامات نازل کیے. قرآن مجید انسانی حقوق کا علمبردار ہے، اور انسانی حقوق کا تحفظ ایک ایک قدم پر اور ایک ایک لمحہ انسانی زندگی کا وہ انسانی حقوق کا تحفظ کرتا ہے. بالخصوص جو کمزور طبقات ہیں، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، خواتین ہیں، غلام ہیں، باندیاں ہیں، ان جو مغلوب طبقات ہیں ان کے حقوق کے اللہ رب العزت اتنی حکمت عملی کے ساتھ ان کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے، احکامات نازل فرماتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی قانون اور آئین اور دستور کے اندر اور روایات کے اندر یہ چیز بہت کم نظر آتی ہے. اگر کسی نے کوئی روایات اپنائی ہیں خواتین کے حقوق کی، یا کمزوروں کے حقوق کی، یتیموں کے، مسکینوں کے، غلاموں کے حقوق کی کوئی روایات اپنائی ہیں، تو قرآن مجید کے انہی آیات سے، انہی احکامات سے انہوں نے اپنی زندگی کے لائے عمل کو اخذ کیا ہے. تو جس وقت تعدد ازواج کی اجازت ملی، اور وہ بھی اس کا بھی ایک پس منظر ہے کہ جس وقت جہاد ہوا ہے اور صحابہ کرام کی ایک خاصی تعداد جو ہے وہ شہادت پانے لگی، تو ان کی جو بیوائیں اور یتیم بچیاں رہ جاتی تھیں، تو ان کے ارینجمنٹ کے لیے، ان کو تحفظ دینے کے لیے اور ان کی زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے معاشرے کے اندر
اس کے علاوہ اس سے بہترین اور کوئی چیز موجود نہیں تھی، کوئی ایسا دستور موجود نہیں تھا، کوئی ایسی روایت موجود نہیں تھی جس سے تحفظ دیا جاتا. تو اس وجہ سے ایک سے زیادہ شادیاں، ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے لیے بھی بڑے محدود یعنی ان کو پورے حقوق کے ساتھ عدل کے تحفظ دے کر کے ان کو اجازت دی گئی. تو جس وقت انہی معاملات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ جس وقت تم ایک سے زیادہ نکاح کرتے ہو، ایک سے زیادہ تمہاری بیویاں ہیں، تو تمہارے پاس اس بات کی استطاعت نہیں ہے، تمہارے پاس ہرگز تمہارے پاس طاقت نہیں ہے کہ تم عدل کر سکو. آپ کو معلوم ہے کہ عدل جو ہے اس دنیا کا سب سے مشکل ترین معاملہ ہے. عدل وہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا بہت زبردست شعر ہے، بڑا آفاقی. آپ کو پتہ ہے صوفیاء کا کلام بہت آفاقی ہوتا ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، تے فضل کریں تے بخشے جاون میں جائے منہ کالے. تو عدل کرنا جو ہے یہ بہت بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، اور ہر کوئی شخص عدل نہیں کر سکتا ہے. یہ بھی اعزاز، یہ بھی طرح امتیاز ہمارے سید کونین امام الانبیاء رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حاصل رہا ہے کہ آپ نے ہی اپنی ازواج کے درمیان عدل کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی، اور اس کا کوئی ثانی اور کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز اپنی خواتین، اپنی بیویوں کے درمیان عدل قائم نہیں کر سکتے ہو، بلو ہرستم، اور اگرچہ تم اس بات کی طلب بھی رکھتے ہو، اس بات کو چاہتے بھی ہو کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل قائم رکھ سکو، لیکن یہ انسانی طاقت سے باہر ہے کہ وہ عدل کر سکے. اب اس سے کوئی یہ بات نہ سمجھے کہ جس کی اگر ایک بیوی ہو تو وہ اس کو حق ہے کہ وہ عدل نہ کرے. زیادہ بیوی ہو تو عدل کرے، اور ایک بیوی ہو تو پھر اس کے لیے، کیونکہ یہ تو خواتین کے درمیان عدل کرنے کا بیان ہے. لیکن میرا یہ قرآن مجید کے درس کا مقصد یہ بھی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا، کہ تاکہ آپ کے اندر قرآن مجید کو سمجھنے کی، قرآن مجید کا فہم حاصل کرنے کی، اور قرآن مجید کے اندر ایک تحقیقی ذہن کو اپلائی کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو، اور ایک آپ کے اندر ایک ایسا داعیہ پیدا ہو کہ آپ بھی قرآن مجید کے آیات کے اوپر غور و فکر کر سکیں، اور اس کے معنی تلاش کر سکیں، اس کے معارف تلاش کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم چاہو تب بھی تم عدل کا وہ معیار قائم نہیں کر سکتے کہ جو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، جو ایک معیار کی بات ہے، جو ایک سٹینڈرڈ کا جو عدل ہے وہ تم نہیں قائم کر سکو گے، کیونکہ یہ انسانی طاقت سے باہر بات ہے. عدل تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے یہ زمین قائم ہے، یہ آسمان قائم ہے، یہ کائنات قائم ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا کہ پھر کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو کسی ایک بیوی کی طرف مکمل طور پر متوجہ نہ ہو جاؤ. کسی ایک بیوی کی طرف، مثلا کہ کسی کی 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو وہ تم اس طرح نہ کرو کہ صرف ایک بیوی کی طرف ہی متوجہ ہو جاؤ اور تمام نوازشات، تمام جو ہے نا محبتیں اور تمام پیار اسی کے اوپر نچھاور کر دو، بلکہ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسری کو ایک معلق صورت میں چھوڑ دو، ایک لٹکی ہوئی صورت میں چھوڑ دو. یعنی کہ وہ آپ کے نکاح میں تو رہیں لیکن آپ کی نوازشات سے محروم رہیں، جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیان میں ایک پیار محبت کا جو سلسلہ ہے اس سے محروم رہیں، جو حقوق خاوند کے اوپر لازم ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو تفویض کی ہیں، جو حق ادا کرنے کا لازم کیا ہے، ان حقوق سے اگر ایک بیوی کو محروم کر دیا جاتا ہے اور اس کے تمام
اس کے بھی تمام حصے کی چیزیں، اس کے بھی تمام حصے کے معاملات جو ہیں وہ دوسری بیوی کو دے دیا جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کا حل بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اپنی اصلاح کر لو، یعنی تمہیں جب اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں ایک بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہوں اور میری تمام نوازشات صرف دوسری بیوی کی طرف ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہیں جب اس بات کی فکر لاحق ہو جائے، جب تم اس بات کو سوچ لو اور اس کو سمجھ لو، جب تمہارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ تم کسی کا حق مار رہے ہو، تو پھر اس طرح کرو کہ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور تم اپنی اصلاح کرو اور تم درست کر لو اپنا رویہ درست کر لو، اپنے قبلہ درست کر لو، اپنے رویوں کو ٹھیک کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ جو تقوی اختیار کرنا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے، یہ در حقیقت انسان کو اپنے ساتھ جوڑنے کا اور اپنا قرب عطا کرنے کا ایک ذریعہ بتا رہا ہے کہ تم معاملات تو تمہارے آپس کے ہوں گے، معاملات تو تم ایک دوسرے کے ساتھ طے کرو گے، یعنی میاں بیوی کے حقوق کا معاملہ ہوگا، لیکن اس کے نتیجہ جو نکلے گا وہ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنا قرب، اپنی معیت، اپنی معرفت اور اپنی تمام مہربانیوں کا مستحق قرار دے دے گا اس کے نتیجے میں۔ اس لیے فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ کل میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمہیں ہر شخص کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اور قیامت کے دن تم سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے، تم سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے وہ ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی۔ اسی طرح تمہیں اپنی خواتین کا، اپنی بیویوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور اس راعی کی صورت میں، اس نگہبان کی صورت میں، اس نگہبانی کے فریضے کی صورت میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یعنی جو آپ سے حق تلفی ہو گئی ہے اس سے پہلے، اگر تم اپنی اصلاح کر لو، اپنا رویہ درست کر لو، اللہ رب العزت کا خوف دل میں بٹھا لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ تم سے جب پوچھا جائے گا تو سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ معاف فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی مترشح ہوتی ہے، یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی کی ایک بیوی ہے تو اس کو بھی اگر کوئی شخص چھوڑے رکھتا ہے یا اس کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے یا عدل نہیں کرتا ہے، اس کے حقوق ادا کرنے میں عدل نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ تم اگر اپنے رویے کو درست کر لو، یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے، اگر تم اپنے رویوں کو درست کر لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔